خدا تعالیٰ کی کتابیں۔ سوال: اسلامی عقائد میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید 23 برس میں اترا، اور قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں اترا، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید شب قدر میں اترا۔ یہ تینوں باتیں آپس میں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب: تینوں باتیں صحیح ہیں۔ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے نزول دو ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ دوسرا نزول یہ کہ وقتاً فوقتاً ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا دنیا میں اترا۔ پس قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں میں نزول سے پہلا نزول مراد ہے کہ رمضان شریف کے مہینے کی ایک رات میں جو شب قدر تھی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور 23 برس میں نازل ہونے سے دوسرا نزول مراد ہے کہ آسمان دنیا سے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نازل ہوا۔ پس یہ تینوں باتیں آپس میں مخالف نہیں بلکہ تینوں صحیح ہیں۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کہاں ہوئی، یعنی کس جگہ قرآن مجید اترنا شروع ہوا؟ جواب: مکہ معظمہ میں ایک پہاڑ ہے جس کا نام حرا ہے۔ اس میں ایک غار تھا۔ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور کئی روز تک اس میں رہتے تھے۔ جب کھانا ختم ہو جاتا تھا تو مکان پر تشریف لا کر پھر کئی روز کا سامان لے جاتے اور تنہائی میں خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ اس غار حرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترنا شروع ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے نزول کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کے سامنے ظاہر ہو کر آپ سے فرمایا کہ اقرا۔ یہ لفظ سورہ علق کا پہلا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پڑھ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اسی طرح 3 بار ہوا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھیں: اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان
من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ اور ان سے سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ لی۔ پس یہ آیتیں قرآن مجید میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں۔ سوال: اگر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا سورہ علق کی ان ابتدائی آیتوں سے ہوئی ہے تو کیا قرآن شریف جس ترتیب سے ہے اب موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا؟ جواب: نہیں، موجودہ ترتیب نزول کی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن مجید کا نزول تو صورت اور موقع کے لحاظ سے قرآن مجید کا نزول تو ضرورت اور موقع کے لحاظ سے ہوتا تھا، مگر جب کوئی صورت اترتی تھی تو حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور فلاں صورت سے پہلے لکھ لو۔ اور جب کوئی آیت یا آیتیں نازل ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے تھے کہ اس آیت یا ان آیتوں کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد اور فلاں آیت سے پہلے لکھ لو۔ پس اگرچہ قرآن مجید کا نزول تو موقع اور صورت کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے اس موجودہ ترتیب کے خلاف ہوا ہے، لیکن یہ موجودہ ترتیب بھی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حکم کے موافق قائم کی ہوئی ہے۔ سوال: حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے قرآن مجید کو لکھوایا تھا اور جو ترتیب آپ نے قائم فرمائی تھی، یہ خود آپ کی رائے سے تھی یا خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق آپ بتاتے تھے؟ جواب: سورتوں کی تعداد اور ان کی ابتدا اور انتہا اور ہر سورت کی آیتوں کی تعداد اور ہر آیت کی ابتدا اور انتہا، اور اسی طرح تمام قرآن مجید کی ترتیب خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوئی اور انہوں نے حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔